اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث یہ کہ مولا آپ سے ایک چیز کو طلب کرتا ہے۔ امر کی حیت کس کے لیے وضع ہوئی ہے؟ نسبت طلبیہ۔ نسبت یعنی ربط، دو چیزوں کے درمیان ربط دینا۔ مولا جب آپ سے ایک چیز کو طلب کرتا ہے تو اس کے درمیان جو ربط ہے اس کو کہتے ہیں نسبت طلبیہ یا حیت فعل امر۔ مولا آپ سے ایک چیز طلب کرتا ہے، اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو مولا نے جو مجھ سے چیز طلب کی ہے آیا اس میں قصد قربت ضروری ہے یا قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ اگر میں قصد قربت کے بغیر وہ چیز انجام دے دوں گا تو کافی ہے یا وہ چیز کافی نہیں ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ اصل امر میں اصل کیا ہے؟ امر جب بھی آ جائے تو اس میں اصل قصد قربت ہے یا قصد قربت نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں اصل توسلی ہے یعنی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک ہم اطلاق سے تمسک کریں گے۔ ایک قید میں شک ہو رہا ہے، اضافی شک ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد آیا سورہ انا انزلنا پڑھنا ضروری ہے یا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شک ہو رہا ہے، ایک اضافی چیز کا شک ہو رہا ہے۔ یا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کسی طالب علم کو بلا لیں تو آپ کو شک ہو رہا ہے آیا وہ طالب علم پاکستانی ہونا چاہیے یا غیر پاکستانی ہونا چاہیے؟ شک ہو رہا ہے۔ شک کی صورت میں آپ ہمیشہ اطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصالت الاطلاق اصول لفظیہ میں سے ہے کہ جب ہمیں مراد متکلم میں شک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے مطلق ادا کیا، اگر وہ قید کو چاہتا تو وہ قید لا سکتا تھا، نہیں لایا۔ اگر قید لانی ہوتی تو متکلم لے آتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کھانا لے آؤ، یہ نہیں کہا بریانی لے آؤ، کوئی بھی کھانا میں لے آؤں، اس کی بات امتثال ہو جاتی ہے۔ واضح؟ تو وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اصل توسلی ہے وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ ان کے مقابل میں جو افراد آتے ہیں جو کہتے ہیں نا آغا صاحب، چونکہ اطلاق اور تقیید میں ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے، جہاں عدم ملکہ کو اگر آپ متصف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اطلاق عدم ملکہ ہے، قید ملکہ ہے، اگر ایک چیز کو آپ مطلق سے اطلاق سے تمسک کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز کو آپ کہتے ہیں یہ مطلق ہے، تو ضروری ہے کہ اس میں قید بھی آ سکتی ہو۔ اگر دیوار کو آپ کہتے ہیں جاہل تو عالم ہو سکتی ہو تو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں، اگر عالم نہیں ہو سکتی تو آپ جاہل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر مولا کے ایک امر میں قید آ سکتی ہو اور نہ آئی ہو تو پھر آپ اطلاق سے تمسک کریں، لیکن یہاں پر قید آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کی بعد میں ایک دو بحث کے بعد اس کی بات آئی کیوں نہیں آ سکتی، لیکن اس کو جب انہوں نے اس بات کو بیان کیا تو سب نے اقرار کر لیا ہاں یہ قید نہیں آ سکتی، یہ قید نہیں آ سکتی۔ جب قید آ ہی نہیں سکتی تو اطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا۔ جب اطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک مولا نے امر کیا ہے، اگر اس امر کو ہم قصد قربت سے انجام دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی، لیکن اگر قصد قربت سے انجام نہ دیں تو ہمیں شک رہے گا کہ آیا ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دی، یقین حاصل نہیں ہوگا۔ تو اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال جاری ہوگا، اور اصالت الاشتغال جاری کریں گے۔ جو ہمارے ذمہ داری آئی ہے اس کو برطرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قصد قربت، تو اس صورت میں اصل کیا ہو جائے گا؟ تعبدی ہو جائے گا۔ واضح بات؟ عبارت دیکھیں، وَإِذَا اسْتِحَالَتِ الْمَلِكَةُ، تو اگر ملکہ کیا ہمارے مثال میں قید، احسن، اگر قید محال ہو جائے، استحال و عدمها، تو عدم ملکہ بھی محال ہو جائے گا۔ عدم ملکہ کیا ہے؟ اطلاق۔ بما ہوا عدم ملکۃ لا بما ہوا عدم مطلق، عدم ملکہ کی نسبت سے نہ عدم مطلق کی نسبت سے، کہ یہ بحث تفصیلاً کل گزر گئی کہ بحث ہماری نقیضین میں نہیں ہے کہ جہاں ارتفاع اور اجتماع دونوں محال ہے، بحث ہماری ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ ملکہ اور عدم ملکہ میں اجتماع محال ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے۔ کس چیز میں ارتفاع ممکن ہے؟ اس جگہ پر ارتفاع ممکن ہے جس جگہ پر وہ شانیت نہیں رکھتی، جیسے دیوار نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، دیوار سے دونوں چیز رفع ہو جاتی، لیکن عالم اور لا عالم کی جب بات ہوگی، نقیضین کی بات ہوگی، تو دیوار یا عالم ہوگی یا لا عالم ہوگی۔
یہ نہیں ہو سکتا نہ عالم ہو نہ لا عالم، کیونکہ نقیضین دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو نقیضین میں اگر یہاں نہیں آ رہی تو اس کو یہاں آنا پڑے گا، کیونکہ نہ رف ہو سکتی، ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جہاں دونوں نقیض نہ ہوں۔ اسی لیے ایک اشکال کرتے ہیں، بحث اب کہیں اور چلی نہ جائے، ایک کلامی اشکال کرتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے، یوں اشکال کرتے ہیں کلامی، خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی مذکر میں آپ پھنستے ہیں تو کہتے ہیں مؤنث کیوں نہیں، مؤنث میں آتی تو کہتے ہیں نعوذ باللہ کیوں نہیں، تو وہاں آپ کیا کہتے ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ بھائی مذکر اور مؤنث ملکہ اور عدم ملکہ ہے، نہ کہ نقیضین ہے، ملکہ اور عدم ملکہ قابل رفع ہے اس جگہ پر جس کی شانیت ہی نہیں، جیسے روح انسان ہے، روح انسان نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اس کی شانیت ہی نہیں، یہ کلام اس کی شانیت ہی نہیں، خدا خالق مذکر اور مؤنث ہے، خود وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں گے، اب بات سمجھانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے بے ادبی نہ ہو، کہ خدا مذکر ہے یا لا مذکر ہے، تو اب اس کے نقیضین ہے، یہ یہاں سے دونوں رفع نہیں ہو سکتا، آپ کہیں گے لا مذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ بڑا دقیق سا فرق ہے نقیضین میں اور ملکہ اور عدم ملکہ میں، کہ اس میں بعض اوقات ہم نہیں سمجھ پاتے اس فرق کو، اگر اس فرق کو سمجھ لیا اصولی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، کلامی مسائل بھی۔ خاص جگہ ہے جہاں پہ ملکہ اور عدم ملکہ استعمال کیا جائے، کس طرح سے اصول کے علاوہ اور کسی علم میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ کلام میں استعمال ہو رہی ہے نا جی، یعنی کہ پھر اس کو پہچاننے میں پہچاننے کے طریقے، آیا ارتفاع ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نقیض کیا ہوتا ہے؟ نقیض کل شین رفع، مذکر کا رفع مؤنث نہیں ہے، مذکر کا رفع لا مذکر، کیونکہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی، ایک تیسری قسم بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو مذکر کا جی ہے دونوں وجودی اور عدمیہ میں، ہاں دونوں، ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے، لیکن عدم ہے اسی وجود کا عدم ہے، واضح ہوتا تو ملکہ میں بھی اسی کی چیز کی عدم ہو رہا ہوتا ہے، استعمال تو ملکہ ہاں اور تو اسی چیز کو رہے ہوتے ہیں، مثلا لیکن اس میں شانیت ہو اس چیز کی، کیا کہ شانیت ہو، ادھر شانیت نہیں، ادھر رف ملکہ میں رف نہیں ہوتا، جیسے علم کا جو علم ملکہ ہے اور عدم ملکہ جہل ہے، لیکن علم کو اگر اٹھا لیں تو رفع العلم یعنی لا علم ہو جائے گا، یہ اب نقیض بن جائے گا۔ خود مذکر مؤنث تو اصلاً ملکہ اور عدم ملکہ ہی نہیں، یہ تو آپ سمجھ لیں ضدین ہے، ضدین ہے، کیونکہ دونوں امر وجودی ہے، ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی نہیں ہے، اور اگر دونوں کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہو تو پھر ضدین بھی نہیں ہوگا بلکہ متضاعفین ہو جائے گا۔ انسان اور لا انسان میں دونوں جو ہے وہ رفع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا، ایک ہوگا، حتیٰ فرشتے، حتیٰ یہ آپ کی کتاب یا انسان ہے لا انسان، لا انسان ہے۔ حسن اگر منطق دوم انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے یا بحث کریں گے اس کی، تو اس میں تفصیل سے مزیدار بحث، اس میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے سمجھاؤں گا کہ کیسے یہ آگے مظفر نے ایک بحث کی ہے نسب اربع کے نقیضین کی، جب بحث کی ہے تو اس میں خوبصورت ترین بحث ہے منطق۔ سمجھ نہیں آیا، پڑھی تھی آپ نے، مشکل ہے بہت، منطق سے تک پڑھی ہوئی لیکن منطق سے بھی پڑھی ہے، غزل اور یہ سب کی وہذا واضح، اور یہ واضح سی بات ہے، لأنه اذا كان التقييد مستحيلا في اللسان الدلیل، اگر لسان دلیل میں شاعر کی زبان میں تقیید محال ہو جائے، فعدم التقیید، تو پس تقیید کا نہ آنا، لا یستکشف منہ ارادۃ الاطلاق، تقیید کا نہ آنا کشف نہیں کرتا کہ شاعر نے یہاں پر اطلاق کا ارادہ کیا ہے، تقیید کا نہ آنا کشف نہیں کرتا، تقیید کا نہ آنا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ اطلاق کا ارادہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے چونکہ تقیید نہ آ سکتی اس لیے نہیں آئی ہے، لانا چاہتا ہے لیکن لا ہی نہیں سکتا۔ جیسے فرض کریں میں ابھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میں ابھی کہہ رہا ہوں میرے لیے آپ لے آئیں کتاب لے آئیں، ٹھیک ہے، اور ایک شخص نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بولنے نہیں دیا، تو اب ہو سکتا ہے جو میں نے نہیں بولا اس کے بعد وہ اس وجہ سے نہیں بولا کہ میں بولنا نہیں چاہتا، بس میری بات ختم ہو گئی، اطلاق کا ارادہ ہے، یا ہو سکتا ہے میں بولنا چاہتا تھا چونکہ اس نے نہیں بولنے دیا اس لیے نہیں بولا، بس عدم قید سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ اطلاق ہے، ممکن ہے اطلاق اور ممکن ہے کہ قید نہ آنے کی وجہ سے قید نہ ہونے کا لازمہ یہ نہیں کہ اطلاق ہے۔ احسن، لأنه اذا كان التقييد مستحيلا، اگر تقیید محال ہو جائے، کس میں؟ فی اللسان الدلیل، لسان الدلیل میں تقیید محال ہو جائے،
فعدم التقید پس تقید کا نہ ہونا لا یستکشف منہ ہو کی ضمیر عدم التقید کی طرف جاتی لا یستکشف منہ اس عدم تقید سے کشف نہیں کیا جائے گا کس کو ارادۃ الاطلاق نائب فاعل آ گیا ارادہ اطلاق کو کشف نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں کیا جائے گا فاء سببیت ہے فإن عدم التقید یجوز ان یکون لاستحالۃ التقید ایک ویجوز ان یکون لعدم ارادۃ التقید دو یجوز یعنی یمکن جب بھی عبارت میں اس طرح سے یجوز ہے اس کا مطلب یمکن فإن عدم التقید یہ جو قید نہیں آ رہی میرے کلام میں یجوز یعنی یمکن ان یکون لاستحالۃ تقید یا اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ قید محال ہو گئی ہے ایک شخص نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے وہ یجوز اور یہ بھی ہو سکتا ہے یکون لعدم ارادۃ تقید کہ اس کے بعد میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا ولا طریقہ واو دفع دخل ہے کہہ رہے ہیں کہ واو کوئی طریقہ تو ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آیا یہ بولنا ہی نہیں چاہتا تھا اس سے آگے یا محال ہے کہہ رہے ہیں نہیں کوئی طریقہ نہیں ولا طریقہ لاثبات الثانی بمجرد عدم ذکر القید وحدہ ترکیب میں کیا بنے گا حال بنے گا کہ ابن مالک کی عبارت یاد ہے فاعتقد اگر نکرہ اگر معرفہ آ جائے حال معرفہ آ جائے فاعتقد تنکیرن تو اعتقاد رکھو کہ کیا وہ نکرہ ہے اس کو کس میں تبدیل کر دیں گے منفردن میں یاد نہیں سیوطی کی عبارت سے بھول گئے ولا طریقہ لاثبات الثانی اور کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس کس کے لیے لاثبات ثانی ثانی سے کیا مراد ہے آگا صاحب احسن اطلاق کے ارادے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کس چیز کے ذریعے سے کوئی طریقہ نہیں ہے بے مجرد عدم ذکر القید تنہا اکیلی کہ صرف یہ کہ قید کو ذکر نہیں کیا گیا اس سے ہم کہہ دیں کہ اطلاق مراد نہ ایسا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے وبعد هذا نقول اس کے بعد ہم یہ کہیں گے اذا شککنا فی اعتبار شیء اگر ہم شک کریں کسی شیء کے اعتبار میں اعتبار شیء سے کیا مراد ہے ہماری مثال میں قصد قربت احسن اذا شکک میں اپنے آپ کو احسن کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا اذا شککنا فی اعتبار شیء اگر ہمیں ایک چیز کے اعتبار میں شک ہو جائے ایک شیء کے اعتبار میں شک ہو جائے کیا آیا شارع یہاں پر قصد قربت چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا کس میں شک ہو جائے فی مراد المولا مولا کے مراد میں وما تعلق به غرضه واقعا اور اس چیز میں ما سے مراد وہ حکم اس چیز میں وہ طلب میں تعلق به غرضه یعنی غرض مولا کہ غرض مولا جس چیز سے تعلق پیدا کر رہی یعنی جو متعلق امر ہے شارع جو چیز آپ سے چاہتا ہے یعنی نماز یا وہ چیز جو جس کا ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیا اس میں قصد قربت چاہیے یا نہیں چاہیے واضح ہو رہی بات چاہیے یا نہیں چاہیے شک ہو رہا ہے واقعاً حال بن رہا ہے ماں کے لیے یعنی وہ چیز جو شارع ہم سے چاہتا ہے واقعاً واقع میں جو چیز شارع ہم سے چاہتا ہے آیا اس میں یہ شے معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے آیا قصد قربت چاہتا ہے یا قصد قربت نہیں چاہتا ولم یمکن واو حالی ہے اس حالت میں کہ ولم یمکن لہو بیانہ اس حالت میں کہ یمکن نہیں ہے کس کے لیے لہو مولا کے لیے کیا ممکن نہیں ہے بیانہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی اعتبار شیء اس شیء کے اعتبار میں اصلاً شارع اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرض یہ کہ محال ہے تو اس صورت میں فافائے نتیجہ ہے فلا محالتا یرجع ذلك الى الشک فی سکوت الامر اذا خلا المعتی به من ذلك القید المشکوک تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ یرجع ذلك الى الشک کہ ذالک کا اشارہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ شارع ہم سے یہ چیز چاہتا ہے یا نہیں چاہتا دوسری طرف سے شارع کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو بیان کریں تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ چیز رجوع کرے گی اس چیز کی طرف اس شک کی طرف کہ آیا میں نے اگر اس کے بغیر انجام دے دیا تو امتثال اور امر ساکت ہوگا یا ساکت نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک طرف مجھے شک ہو رہا ہے شارع مجھ سے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ٹھیک ہے فرض کریں میں نے آپ سے کہا کہ کتاب لے آئیے اور اس کے بعد کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا
اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آگا نے اصول کی کتاب منگائی ہے یا نہیں منگائی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے، تو ایک طرف آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں قید نہیں آ سکتی، تو اب آپ کو شک ہو رہا ہے، اگر آپ اصول کی کتاب لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے امتثال کر لیا، لیکن اگر آپ اصول کی کتاب نہیں لائے، کوئی اور کتاب لے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے امتثال کر لیا۔ واضح ہوگی بات؟ لیکن اس میں بھی تو شک ہی کر رہا ہے نا، کس میں؟ کس میں شک؟ اصول کی کتاب لے کے وہ بھی ایک طریقے سے شک کی بنیاد پہ لے گا۔ نہیں شک کی بنیاد پہ نہیں آ رہا نا، یہ تو ہماری مثال صحیح نہیں تھی، 100% یقین ہے نا بھائی۔ شارع نے ایک امر کا ہے، جیسے نماز، فرض کریں نماز ہے، نماز آیات کا، ٹھیک ہے، اس نماز آیات میں رکوع سجدہ یہ سب ہے، یہ سب تو آپ انجام دے ہی رہے ہیں۔ ایک قید کا شک ہو رہا تھا، کس کا؟ قصد قربت کا، اس کا شک ہو رہا تھا کہ آیا اس کو بھی انجام دینا ہے یا نہیں دینا۔ اطلاق سے تمسک کر کے اس قید کو رفع نہیں کر سکتے۔ اگر اس قید کے بغیر نماز پڑھیں گے تو شک ہوگا کہ آیا میں نے شارع کی بات مانی یا نہیں مانی، لیکن اگر اس قید کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے شارع کی بات اس مانی۔ میں بھی ہم شک نہیں کر سکتے کہ آیا شارع نے قصد قربت لی تھی یا نہیں۔ بھائی قصد قربت تو ہمیں، اگر قصد قربت سے انجام دے دیں تو وہ تو ہمیشہ کمال ہی ہے نا، نہ بھی ہو تب بھی تو کمال ہی ہے نا، وہ تو ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ قصد قربت تو ویسے بھی مثلا یعنی وہ دونوں طرف سے اگر کپڑے کو، اگر آپ کپڑے کو بھی آپ اگر خون کو بھی نجاست کو دھوئیں گے قصد قربت سے، تو اگر نہ بھی مراد ہو تب بھی آپ نے بچ جائیں گے، یعنی آپ عقاب نہیں کرے گا۔ یہ ویسی نہیں مثال جیسے رکوع کہ اگر ایک اضافی کر دیں گے تو بھی نماز جائے گی، اور یہ وہ آپ کے ذہن میں ہی آ رہا ہے، ہاں آپ کا ذہن وہاں جا رہا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اضافی ہونا مسئلہ نہیں ہے، اضافی ہونا تو خود کمال کا باعث ہے، نور علی نور۔ یرجع ذالک، یہ چیز رجوع کرے کس چیز کی طرف؟ الی الشک فی سکوت الامر، کہ امر الف لام ذکری جو شارع کی طرف سے امر آیا ہے جس میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ قصد قربت معتبر ہے یا نہیں، اس کے ساکت ہونے میں شک ہوگا۔ کب ساکت ہونے میں شک ہوگا؟ اگر صاحب اذا متعلق ہے اس سکوت کی، کب ساکت ہونے میں شک ہوگا؟ اذا خلا معتیو بہی، معتیو بہی یعنی الذی یؤتی بہی یعنی نماز، معتیون بہی یعنی نماز، اذا خلا المعتیو بہی، جب معتیو بہ یعنی نماز خالی ہو جائے، کس سے؟ من ذالک القید المشکوک، جب اس قید مشکوک سے خالی ہو جائے گی نماز، جب آپ اس قید مشکوک کے بغیر، قصد قربت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ شارع نے مجھ پر جو ذمہ داری دی تھی وہ میں نے ادا کی ہے یا نہیں۔ وعند الشک فی سکوت الامر، ای سکوت الامر یعنی ای فی امتثال الامر، اگر امر کے ساکت ہونے میں یعنی امر کے امتثال میں، امر کی بجا آوری میں، امر کی اطاعت میں جب شک ہو جائے گا، یحکم العقل بلزوم الاتیان بہ، عقل حکم کرتی ہے کہ لازم ہے انجام دینا بھی اس امر کا، کس کے ساتھ؟ مع القید المشکوک، اس قید مشکوک کے ساتھ اس امر کو انجام دو، یعنی نماز کو قصد قربت کے ساتھ انجام دو۔ کیوں؟ کیما یہ کاف جار رہا ہے، کیما یحصل لہو، تاکہ حاصل ہو جائے لہو اس عقل کو، کیا حاصل ہو جائے؟ العلم بفراغ ذمتہ من التکلیف، عقل کو علم آ جائے کہ میرے ذمے اے مکلف، تمہارے ذمے جو چیز آئی تھی اس کے فارغ ہونے کا، اس تکلیف کے فارغ ہونے کا تمہیں علم آ جائے، یقین آ جائے۔ لعن کیما کاف جار رہا ہے، یہ اسی طرح آتا ہے، لِأَنَّهُ اِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِوَاجِبٍ، کیونکہ اگر ذمہ ایک واجب سے مشغول ہو گیا، یقیناً مفعول مطلق نوعی ہے اس واجب کا، یعنی وجوباً یقیناً، کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کا ذمہ مشغول ہو گیا ہے، شارع نے آپ پر نماز واجب کی ہے، اس کا آپ کو یقین ہو گیا، فَلَا بُدَّ مِنْ احراز الفراغ منہ، تو اس سے احراز اور اس بات کرنا کہ میرا ذمہ بھی فارغ ہو گیا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ کون ضروری قرار دیتا ہے؟ کہنے فی حکم العقل، عقل ضروری قرار دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے جب تمہارے پاس ایک چیز آئی ہے، ایک ذمہ آیا ہے تو اس کو انجام دو، اگر قصد قربت کے بغیر انجام دو گے تو تمہیں شک رہے گا کہ میں نے اپنا ذمہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اگر قصد قربت کے ساتھ انجام دو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے اپنا ذمہ ادا کر دیا۔ وَهَذَا مَعْنَى مَا اشْتَهَرَ فِي لِسَانِ الْأُصُولِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ، یہ وہ معنی جو اصولین کی زبان پر مشہور ہو چکا ہے، الاشتغال الیقینی،
وہ اشتغال جو یقینی ہے، یستدعی وہ پکارتا ہے کس کو؟ الفراغ الیقینیہ کو پکارتا ہے. وہذا ما یسمى عندهم باصالۃ اصل الاشتغال او اصالۃ الاحتیاط. یہ اصل اشتغال بھی کہا جاتا ہے، اصل احتیاط بھی کہا جاتا ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے. اس کے بعد جو بحث ہے وہ ہے محل الخلاف من وجوب قصد القربت. ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں یہ نماز پڑھو واجب قربت اللہ، یعنی قصد قربت کے ساتھ نماز پڑھو. توسلیات تعبدیت کیا ہے؟ قصد قربت کے ساتھ، یعنی نیت کے ساتھ. نیت کیا ہو؟ قصد قربت ہو، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کی نیت. تو قربتاً اللہ کا کیا معنی ہے؟ اب یہ بحث ہے کیا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے قصد قربت، قربتاً اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک اس کا معنی ہے قصد امتثال الامر. قصد قربت یعنی قصد امتثال الامر، جو شارع نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کے انجام دینے کے لیے اس کے امتثال کا قصد کرنا کہ یہ کام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں چونکہ شارع نے حکم دیا ہے. چونکہ شارع نے اگر آپ صبح سے لے کر رات تک سوئمنگ پول میں نہاتے رہے لیکن نہانا اس وجہ سے نہ ہو کہ چونکہ شارع نے مجھے حکم دیا اس وجہ سے نہ رہا ہوں، تو اس کو تو قصد قربت نہیں ہوئی آپ کی. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی ہے کہ قصد قربت کے انسان کو امید ہے، رجا ہے کہ وہ شارع سے نزدیک ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، یہ کام کر کے شارع کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے. اب اس میں سے کون سا معنی ہے؟ قصد امتثال کے علاوہ جتنے بھی قصد قربت کے معنی ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں قصد قربت کا وہ معنی ہے تو پھر یہ معنی میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ معنی محال نہیں ہے. اگر کوئی یہ معنی کہتے ہیں تو اس کی نفی کر سکتے ہیں اور اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے. یہ معنی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں اصل تعبدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قصد یہ جو شرط ہے، شرط قربت یہ نہیں آ سکتی. تو ان کی مراد کون سی نہیں آ سکتی؟ قصد امتثال امر کی شرط نہیں آ سکتی. واضح نہیں ہو رہا؟ ایک دفعہ اور ہم جو ابھی بات کر رہے تھے جو کہتے تھے اصل کیا ہے؟ تعبدی ہے، ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کی کیا دلیل تھی؟ کہ بھائی آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قید نہیں آ سکتی تھی. قید نہیں آ سکتی. قید کون سی قید نہیں آ سکتی تھی؟ یہی قصد قربت والی قید. تو قصد قربت میں اگر یہ معنی لے نا قصد امتثال امر تو یہ والی قید نہیں آ سکتی. اگر کوئی اور معنی لے تو آ سکتی، تو پھر بحث ہی نہیں ہے. صرف یہ معنی اگر لیں گے تو یہ نہیں آ سکتی. اگر قصد قربت سے یہ مراد ہے کہ میں شارع سے قریب ہو جاؤں، اس کی خوشنودی حاصل کر لوں، تو یہ ساری قیدیں تو آ سکتی ہے. تو اس میں تو اطلاق سے تمسک مزے سے ہو سکتا ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ جو افراد کہتے تھے یہ قید نہیں آ سکتی، ان سے مراد قصد قربت سے کون سی مراد ہے؟ قصد امتثال امر مراد ہے. صحیح ہے. ایک یہ بات ہوگی. دوسری بحث یہ ہے کہ بالآخر کون سا معنی صحیح ہے؟ اگر مظفر کہتے ہیں یہ والا صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا دلیل یہ کہ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، اور وضو کو اس نیت سے کر رہے ہیں قصد امتثال امر کی نیت سے، باقی اس میں سے کوئی نیت نہیں ہے ہماری، تو آپ ممتثل کہلائیں گے. آپ کہلائیں گے آپ نے اپنا کام انجام دے دیا. بس اگر یہ بھی ضروری ہوتی تو ناباید یہ کہا جاتا کہ آپ نے امتثال کر لیا. واضح بات. اطاعت ہی نہیں ہوئی ایک طریقے سے. دوبارہ آپ نے کیا کیا؟ روزہ کیا. روزہ آنے والے رمضان، ٹھیک ہے. روزے میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی، اس میں سے ایک نیت کر رہی ہیں. نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد ہے قصد قربت. قصد قربت سے کیا مراد ہے؟ قصد قربت کے 3-4 معنی کیے گئے. قصد امتثال امر، قصد رجا، خوشنودی، یہ سارے معنی کیے گئے. اب بالآخر کون سا معنی میں کروں؟ آغا مظفر کہتے ہیں قصد امتثال امر اس کا صحیح معنی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور قصد امتثال امر کا معنی کرتے ہیں، باقی کوئی بھی معنی نہیں کرتے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے امتثال کر لیا، آپ نے شارع کی اطاعت کی. اگر یہ معنی بھی دخیل ہوتا، قصد قربت میں یہ معنی بھی ضروری ہوتا، تو پھر اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بغیر بھی روزہ، اس کا مطلب یہ معنی دخیل نہیں ہے. بات
خوشنودی کے اندر بھی تو امر تو آ ہی رہا ہے. اگر ہم خوشنودی کے لیے کریں تو ابھی امر کی اطاعت تو ہو رہی نا ایک طریقے سے. نہیں، الگ الگ چیزیں. خوشنودی کے اندر بھی تو اطاعت بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کام کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا ایک ہے خمس دینا، ٹھیک ہے، خمس زکوٰۃ دینا، خمس دینا یہ عبادات میں سے، ٹھیک ہے. آپ زکوٰۃ دینے اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا اس وجہ سے میں دے رہا ہوں. دیگر ہم کہتے نہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں، خوشنودی کے لیے نہیں دے رہے ہیں، وہی تو بحث ہو رہی ہے. خوشنودی کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مزہ بھی نہیں آ رہا دیتے ہو، پیسے ڈالر دینے پڑے، آپ کو ڈالر دینے پڑے، ہم لوگوں کو تو تمان دینے پڑے. کون ڈالر دے رہا ہے بھائی؟ آئیں گے تو دیں گے، یہ آ نہیں رہے پہلے سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مہنگا ہو رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو خوشنودی کوئی نہیں، چونکہ خدا نے کہا ہے تو فبہ میں دے رہا ہوں بس، ٹھیک ہے. اور کوئی معنی قصد قربت میں نہیں لے رہے ہیں، صرف یہ معنی لے رہے ہیں. پھر بھی کہا جائے گا اس نے اپنا کام کر دیا، اس کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دوسری قید بھی مراد ہوتی قصد قربت میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، بلکہ کہا جاتا ہے دوبارہ کرو، آپ نے غلط کام انجام دیا. ایسے جیسے رکوع کے بغیر نماز پڑھ لی. بات ہوئی یا بات نہیں ہوئی؟ بات ہو گئی. یعنی وہی دلیل ہے جو کہتے تھے کہ امتثال امر، وہی کوئی نہیں، امتثال امر نہیں ہوا. اگر اس کے علاوہ ہاں تو کہیں امتثال امر نہیں ہوا. اگر یہ ہو گیا تو امتثال امر ہو گیا. قصد قربت میں ہی خوشنودی شامل نہیں ہو سکتی. یہی تو بحث ہو رہی ہے کہ قصد قربت جو ہم کہتے ہیں اس کا کیا معنی کیا ہے. نہیں امتثال الامر میں، امتثال امر میں فرض کریں کہ ایک شخص صرف اس وجہ سے کام کر رہا ہے کہ چونکہ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ یہ بحث نہیں ہے ابھی اس پہ نہ دیکھیں. فرض کریں شارع نے آپ سے کہا ایک بوڑھی عورت سے شادی کر لو. کیا خوشنودی آپ نہیں، مثلا حضرت یوسف سے جو کہا تھا کہ آپ زلیخا سے شادی کر لو، جب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اندھی ہے، اس وقت تو جوان نہیں تھی نا زلیخا. اب حضرت یوسف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قصد امتثال امر اللہ نے کہا اس وجہ سے. پتا تھا جبھی تو نبی کو تو معلوم تھا جوان کر کے چینوں نے فلم نہیں دیکھے آپ نے؟ دیکھی تھی نا. ان محل الخلاف فی المقام. محل الخلاف یعنی وہ محل جس میں اختلاف ہے، اختلاف کی جگہ، اختلاف کی جگہ فی المقام. الف لام ذکری. یہ جو مقام پہ بحث ہو رہی ہے قصد اس میں وہ کیا ہے، یعنی کون، ہم جو کہہ رہے ہیں نا اصل جو کہہ رہے تعبدی ہے، وہ کہہ رہے قید نہیں آ سکتی. تو کون سی قید نہیں آ سکتی؟ کہہ رہے ہیں یہ والی قید نہیں آ سکتی. وَإِمْكَانُ أَخْذِ قَصْدِ امتثال الْأَمْرِ فِي الْمَعْمُورِ بِهِ. معمول بے یعنی صلاۃ. وہ یہ کہ آیا قصد امتثال امر کو عکس کرنا شارع کے لیے یہاں پر ممکن تھا یا ممکن نہیں تھا؟ جو کہتے ہیں اصلاً ممکن ہی نہیں تھا کہ شارع یہاں پر یہ قید لگا سکتا، تو وہ کہتے ہیں اطلاق سے بھی تمسک آپ نہیں کر سکتے. وہ اس قید کی بات ہو رہی ہے، قصد امتثال امر کی بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا بحث بات ہو گئی یہاں تک جی. وَأَمَّا نہیں بات ہوئی. ایک دفعہ اور تھوڑا سا دیکھیں جو ابھی تک جتنی بحث چل رہی ہے نا، جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قید آ ہی نہیں سکتی تھی، یہ قید آئی، تو کس قید کی بات کر رہے ہیں جو نہیں آ سکتی تھی؟ قصد امتثال امر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آ سکتی. اس میں محال ہے، اجتماع نقیضین یا تقدم شیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا کہ بعد والی بحث صحیح ہے. لیکن اگر قصد قربت کے دیگر معنی کرتے نا، وہ تو آ سکتے تھے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اصالت الاطلاق سے مزے سے تمسک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. بات واضح ہے. ان محل الخلاف فی المقام هو امکان اخذ قصد امتثال الامر. آیا قصد امتثال امر کو عکس کرنا، عکس مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، یعنی شارع کا عکس کرنا فاعل ہے. آیا شارع کا عکس کرنا امتثال امر کے قصد کو ممکن تھا؟ کس میں ممکن تھا؟ فی متعلق امکان کس میں ممکن تھا؟ فی المعمور بہ یعنی نماز میں، فی المعمور بہ یعنی الذی یؤمر بہ جس کا امر کیا گیا تھا، یعنی نماز میں ممکن تھا یا ممکن نہیں تھا؟ جو کہتے ممکن نہیں تھا وہ کہتے اصل تعبدی، جو کہتے ممکن تھا وہ کہتے اصل توسلی ہے. اس مسئلے میں ہے قصد امتثال امر. وَأَمَّا غَيْرُ قَصْدِ الْامْتِثَالِ، امتثال الف لام
ذکری یعنی امتثال امر. وَأَمَّا غَيْرُ قصد الامتثال، لیکن قصد امتثال امر کے علاوہ جو معنی ہے من بیان کرے وہ کہ من وجوہ قصد القربت، قصد قربت کی دیگر جو وجہ ہیں، مثال کے طور پر کا قصد محبوبیت الفعل المامور بہ، کہ یہ قصد کرنا کہ یہ فعل جس کا امر کیا گیا یہ شارع کے نزدیک محبوب ہے، شارع اس کو دوست رکھتا ہے، نماز کو دوست رکھتا ہے، اس چیز کا قصد کرنا. الذاتیت، یہ حسن قب ذاتی میں بات ہے کہ یہ فعل شارع اس کو دوست رکھتا تھا، ذاتاً اس کو دوست رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کو امر کیا. اس چیز کا قصد کرنا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ شارع کو محبوب ہے، یہ فعل محبوب ہے. باعتبار ان کل معمور بہ، اس اعتبار سے کہ ہر وہ چیز جس کا امر دیا گیا ہے لابد ان یکون محبوبا للآمر، تو وہ ضروری ہے محبوب عامر کے لیے محبوب ہو، کیونکہ شارع حکمت کے ذریعے سے امر کر رہا ہے. تو یہ حکمت تھی شارع کے، شارع دوست رکھتا تھا، مصلحت تھی انسان کی، اس وجہ سے دیا. بس اس چیز قصد قربت کا اگر یہ معنی کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، یعنی یہ نماز محبوب ہے شارع کے نزدیک، اگر یہ معنی کریں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو قید آ سکتی ہے. یہاں تو بحث نہیں ہے توسلی و تعبدی کی، یہاں تو سب کہتے ہیں اصل جو ہے وہ توسلی ہے، اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. ذاتی تو نہیں ہے کدھر نماز میں شارع نے کہا ہے تو ہم نے یہ آئے گی، پوری اصول دوم یہی ہے. ابھی ہم اس میں لگ جائیں گے تو نہیں وہ ہوگا. آگے مظفر لوگ حسن قب ذاتی کو مانتے ہیں، عقلی کے مقابلے ایک ہی چیز ہے تو واضح. وہ شرعی کے مقابلے ہاں شریک باعتبار ان کل معمور بہ، ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے، یؤمر بہ، جس کا امر کیا گیا ہے، لابد ان یکون کا ہوا کیا کہاں جائے گا؟ معمور بہ، احسن نماز. لابد ان یکون المعمور بہ محبوبا للآمر، وہ عامر کے نزدیک محبوب ہوگا. ومرغوبا فیہ عند الآمر، مرغوباً راغبہ جب ان سے متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی دوری ہوتا ہے، جب رغبہ فی سے متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی خوشنودی اور رغبت ہوتا ہے. جی رغبت ہے اس کام سے. وہ مرغوباً فیہ عند العامر، اور عامر شارع اس کو رغبت رکھتا ہے. ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی وقع، یہ عطف ہے اوپر والے کا پر، وَقَا قصد تقرب الی اللہ تعالی، اور یہ کہ تقرب الی اللہ تعالی کا قصد کرنا محضاً یعنی خالصاً بالفعل لا من جہت قصد امتثال الامر، کہ میں تقرب کا قصد کرتا ہوں کہ اس کام سے میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں، نہ کہ یہ کہ قصد امتثال امر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کام کرنے سے میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں، اس چیز کا قصد کرنا، یہ قصد قربت کا دوسرا معنی ہے. بل ترقی ہے، بل ترقی کس سے کر رہا ہے؟ محزن سے کر رہا ہے. بل رجاء لرضائہ، بلکہ مجھے امید ہے کہ وہ راضی ہوگا. وَالنَّحْوِ، دو مثال دے دی. وَالنَّحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوءِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ، اور اسی طرح قصد قربت کے جو معنی کیے اصولین نے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ، یہ جتنی بھی وجہ ہیں لا، اس کو چھوڑ کے قصد امتثال امر کو چھوڑ کر جتنی بھی اس کے علاوہ وجوہات ہیں وجہ ہیں، لا مانع قطعاً، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے. کس چیز سے مانع نہیں ہے؟ من اخذها، ان وجوہ کو آپ اخذ کر سکتے ہیں. کس عنوان سے؟ قیداً، بعنوان قید. کس کے لیے؟ للمامور بہ، نماز کے لیے. نماز کے لیے ان سب چیزوں کو بے عنوان قید آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا يلزم المحال الذي ذكروه في اخذ قصد الامتثال على ما سياتي، اور وہ محال نہیں آئے گا جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا، وہ محال نہیں آئے گا لازم. ولا يلزم المحال، المحال الف لام ذہنی ہے، جو کل جو میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا اس کی طرف اشارہ کرنا آگا مظفر. وہ محال ابھی بھی آگا مظفر کے ذہن میں، کیونکہ انہوں نے بھی ابھی تک ذکر نہیں کیا وہ محال. الف لام ذہنی ہے، عہد ذہنی یہاں پر. ولا يلزم المحال، اور وہ محال جو آغا صاحب کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے
اور تقدم شیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے، وہ محال لازم نہیں آئے گا. وہ محال جس کی صفت یہ کہ الذی ذکروہ، جس کو اصولی نے ذکر کیا، کس میں؟ فی اخذ قصد الامتثال، الف لام ذکری، امتثال الامر میں جو محال تھا وہ ان باقی وجوہات میں وہ محال لازم نہیں آئے گا. جب محال لازم نہیں آئے گا تو اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے، اصل کیا ہو جائے گی؟ توسلی ہو جائے گی. واضح؟ ولیکن کے ذریعے سے استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ آغا صاحب، لیکن اصل یہی ہے کہ قصد قربت سے مراد قصد امتثال امر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر وجوہات کو چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ ممتثل کہلائیں گے، تب بھی یہ کہلائے گا کہ آپ نے امر مولا کی اطاعت کر لیا. احسن. ولكن الشان في أن هذه الوجوه هل هي ماخوذة في المعمور به فعلا على نحو، اس طریقے سے لا تكون العبادة عبادة إلا بها. لیکن شان یہ کہ کس چیز میں؟ فی ان هذه الوجوہ، یہ وجوہ کون سی وجوہ آگا صاحب؟ قصد امتثال امر کو چھوڑ کر، مولانا اس کو چھوڑ کر، اور بھی چیز اس کے علاوہ کی بات ہو. ان هذا الوجوہ الف لام ذکری، یہ جو قصد امتثال امر کو چھوڑ کر جتنی بھی وجوہات ہیں ان سب واضح نہیں ہے؟ وہاں واضح ہو رہی ہے. قصد امتثال امر کو چھوڑ کر جتنی بھی دیگر وجوہات ہیں، حل ہی ماخوذۃ، آیا کہ انہیں عکس کیا گیا کس میں؟ فی المامور بہ الذی یؤمر بہ، جس کا امر کیا گیا تھا یعنی نماز میں. کس طریقے سے عکس کیا گیا؟ فعلاً عکس کیا گیا ہے. کس طریقے پر؟ علی نحو، اس طریقے پر لا تکون العبادۃ عبادۃ، عبادت نہیں رہے گی الا بہا، مگر یہ کہ یہ ان وجوہ جو غیر قصد امتثال امر کے، اگر یہ بھی نہیں ہوگی تو عبادت نہیں کہلائے گی. واضح نہیں ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر قصد امتثال امر کے علاوہ جو قید ہیں اگر وہ آئیں تو عبادت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ بحث ہو رہی ہے ابھی یہ کہ آیا دیگر وجوہات بھی ایسی ہے کہ اگر یہ انجام نہ دیں تو وہ نہیں کی ہے. آیا ایسا ہے ایسا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں الحق انہ لم یؤخذ شیء من فی المامور بہ، حق یہ کہ لم یؤخذ شیء تنوین یہاں پر جو تنوین کے اپنے معنی ہیں، مختلف معنی ہیں. یہاں پر جو تنوین دلالت کرتی ہے وہ کرتی ہے اصلاً یعنی تحقیر پہ. لم یؤخذ شیء، ہیچ شے، یوں کوئی بھی شے کو عکس نہیں کیا گیا منہا ان وجوہات میں سے، کس میں؟ فی المامور بہ. شارع نے نماز میں قصد امتثال کے علاوہ، قصد امتثال الامر کے علاوہ دیگر جتنی بھی قصد قربت کے معنی آپ نے بتائے ہیں، قربیت کے، محبوبیت کے، فلاں کے، خوشنودی کے، رجا کے، ان میں سے کسی بھی شے کو عکس نہیں کیا، اصلاً عکس نہیں کیا. واضح؟ کیوں؟ والدلیل علی ذالک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے اس چیز کی طرف کہ شارع نے اس کو عکس نہیں کیا. والدلیل علی ذالک کیا ہے؟ ما، والدلیل مبتدا، ما خبر ہے. والدلیل ما، دلیل وہ چیز ہے نجدہ، جس چیز کو ہم پاتے ہیں، من بیان کرا کس میں پاتے ہیں؟ من الاتفاق علی صحت العبادت ہے. یہ وہ چیز یہ کہ اتفاق اجماع ہے، اتفاق یعنی اجماع ہے کس چیز پر؟ علی صحت العبادت، کہ عبادت آپ کی صحیح ہے، نماز آپ کی صحیح ہے، روزہ آپ کا صحیح ہے. کب؟ اذا اوتی بہا، جب نماز کو انجام دیا جائے، بداعی امرہا، اس داعی کے ساتھ کہ شارع نے اس کا امر کیا ہے، اس انگیزے کے ساتھ، اس تحرک کے ساتھ، اس وجہ سے آپ نماز کو انجام دے رہے ہیں کہ شارع نے اس کا امر کیا، اس وجہ سے میں نماز کو انجام دے رہا ہوں. شارع نے مجھے امر کیا، اس وجہ سے روزے کو انجام دے رہا ہوں. شارع نے مجھے امر کیا، اس وجہ سے زکوٰۃ کو انجام دے رہا ہوں. اگر اس طریقے سے آپ نے نماز انجام دے دی، اس حالت میں کہ مع عدم قصد الوجوہ الاخری، دیگر جتنی بھی وجوہات تھی ان کا قصد نہیں کیا، خوشنودی کا قصد نہیں کیا، رجا کا قصد نہیں کیا، قربیت کا قصد نہیں کیا، اگر اس طرح آپ نے انجام نماز دے لی تو بھی آپ کی نماز صحیح علی صحت العبادت، اس میں اتفاق ہو چکا ہے. ولو کے ذریعے سے لو امتناعی ہے، ایک قیاس استثنائی آگئے مظفر تشکیل دے رہے ہیں. یوں قیاس یوں ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی معتبر ہوتی تو ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، لیکن نماز تو صحیح ہے، بس اس کا مطلب یہ چیز معتبر نہیں ہے. قیاس استثنائی واضح ہو گیا؟ یہاں کام آتا ہے قیاس استثنائی، منطق میں جو آپ نے پڑھا ہے لو کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں.
ولو كان غير قصد الامتثال من وجوع القربة ماخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الاتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. لیکن کبرا اس کا غائب ہے. ہاں کبرا کیا؟ لیکن نماز صحیح ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہے. ولو کانا لو امتناع اگر غیر قصد امتثال، قصد امتثال کے علاوہ جو چیزیں ہیں من بیان کر رہا ہے. من وجوہ القربت، وجوہ القربت میں جو قصد امتثال کے امر کے علاوہ جو معنی کیے گئے، قربیت کا، محبوبیت کا قصد، خوشنودی کا قصد، اگر اس کے علاوہ بھی ماخوذاً اگر عکس ہوتا کس میں؟ فی المعمور بہ، یعنی فی الذی یؤمر بہ، کہ جس کا شارع نے امر کیا، یعنی معمول میں نہیں نماز، اگر نماز میں اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں عکس ہوتی تو کیا ہوگا؟ لما صحت العبادت، تو آپ کی عبادت صحیح نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے تو اس کے بغیر نماز پڑھی ہے. ولما سقط امرها، اور امر صلاۃ ساقط نہیں ہوتا کس چیز کے ذریعے سے؟ بابا سببیت، بے مجرد الاتیان، صرف یہ کہ آپ نے نماز کو انجام دے دیا کس چیز دائی سے؟ بدائی امرها، کہ نماز کو اس لیے انجام دیا کہ شارع نے اس کا امر کیا تھا. بدون قصد ذالک الوجہ، اور ذالک الوجہ یعنی قصد قربیت، قصد خوشنودی، قصد رجا، اس کے علاوہ یہ قصد کو انجام نہیں دیا، صرف اس قصد سے نماز پڑھی آپ نے کہ شارع نے امر کیا ہے. اگر یہ چیزیں معتبر ہوتی تو نماز آپ کی صحیح نہ ہوتی، لیکن آپ کی نماز صحیح ہے، پس یہ چیزیں معتبر نہیں ہیں. واضح ہو گئی بات؟ فالخلاف اذن، پس اختلاف کس میں منحصر ہو گیا؟ فی امکان اخذ قصد الامتثال، ایک آیا ممکن ہے، واو بھی مانے او ہے، او استحالت یا محال ہے، ممکن ہے یا محال ہے. بس کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. آخری لائن کیا؟ فالخلاف منحصر فی امکان